ہونا چاہتی ہے، چاہتا ہے، تو یہ جب آگے قدم بڑھاتا ہے، پہلے تو شیطان نفس کے ذریعے سے اس کو روکنے کی کوشش کیا، لیکن یہ روح کی بات سن کر آگے بڑھنے لگا تو شیطان اس پر ناراض ہو جاتا، شیطان اس کو دل میں اس پہ غصہ اور غم پیدا ہو جاتا، تو وہ کیا کرتا، وسواس پیدا کرتا۔ اب بات سمجھ میں آتی، وسوسے کیسا آتے بولے تو ریزن از دس ونلی، جیسے ہی ہم نیک کام کرنے لگتے تو شیطان کو بہت بھاری لگتا اور شیطان اس پر بہت غصہ کر رہا، اور اس کو ہٹانے کے لیے بندے کو کوشش کر کے اس کو ایکسٹرنلی ہٹانا چاہا، بندہ نہیں ہٹتا، اس کا دل نماز پڑھنے کی طرف، قرآن کی طرف، اچھی باتیں سننے کی طرف اور دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی طرف جب وہ ارادہ کر کے اس کے دل کی بات یا نفس کی بات کو سنتا نہیں اور آگے بڑھتا اللہ کی طرف، تو شیطان کو بہت غم اور غصہ ہوتا، تو وہ کیا کرتا، وسوسے پیدا کرتا اندر سے۔ تو یہ وسوسے پیدا ہونے کا کارن کیا بولے تو شیطان کی ناراضی کی طرف ہوتا۔ تو ان وسوسوں کی وجہ سے بندہ، اس کے دل پر چونکہ برے برے خیالات، طرح طرح کے پریشانیاں آنے لگتے، تو بندہ کیا سمجھتا، میں ذکر کر لے کو ہوں، نماز پڑھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، ذکر کر لے کچھ ہوں، پھر بھی مجھے پریشانیاں آتے ہیں، پھر بھی مجھے وسوسے کیا کیا خیالات آتے نا، اس کا مطلب کیا، میں جو ذکر کرتی ہوں، میں جو قرآن پڑھتی ہوں، میں جو یہ نمازاں اس سے پڑھتی ہوں، یہ سب بیکار ہے، اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی اثر مجھے دکھتا نہیں ہے۔ اگر ویسا اثر رہتا تو میں اچھا کانسنٹریشن کر لے کو رہتا تھا نا، مجھے کہیں کو اتنا ڈسٹرب ہوتا۔ اس کا مطلب کیا، جو میں عبادت کرتی ہوں، جو میں ریاضت کرتی ہوں، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، ریجیکٹ کرتا ہے، دل میں سمجھ جاتی، دل میں انسان سمجھ جاتا، بندہ خیال کرنے لگتا کہ اس کی عبادت مقبول نہیں ہے، اس کی عبادت قبول نہیں کر رہا اللہ، اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ اس کے اندر ایک قسم کا ڈیجیکشن پیدا ہوتا، اس کے اندر ایک قسم کا ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہوتا، اس کے اندر ایک قسم کا بیکار، خود کو بیکار، اپنا پڑھتا سب بیکار سمجھ جاتا، میں کچھ بھی نہیں، بیکار سمجھ جاتا۔ تو یہ جو فیلنگ ہے اس کو کہتے ہیں قبض، دس از کالڈ کنٹریکشن آف دا ہارٹ۔ تو یہ جو حالت ہے یہ نارمل ہے، یہ چیز جو ہے نارمل ہے۔ تو اس نارمل چیز کو ہمیں کیا کرتے، اگر تمہیں خود کر لے کوئی، کسی سے بات نہیں کرتے، بولتے نہیں، تو یہ خود ہوتے ہوتے کیا ہوتا بولے تو کمپلیٹ تمہیں یہ کام چھوڑ دیتے۔ ذکر سے فائدہ نہیں ہے مولوی صاحب، اتنے قرآن پڑھتے کیا بھی اور نہیں ہو رہا ہے، خالی وہ پریشانیاں تھی، وسوسے آلے کو چاہیے، خیال آلے کو چاہیے، مجھے نماز میں وہ مزہ بھی ملتا نہیں، کیا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر کہیں کچھ کرنا کیا کر لیں گے، چھوڑو بول کو کمپلیٹ ہٹ جانے کی کوشش کرتے، چھوڑ بھی دیتے۔ یہ شیطان کا سکسس ہے۔ تو تم نے سکسس دیا کس کو، شیطان کو۔ دس از اے رانگ اپروچ، دس از اے رانگ ڈیسیشن۔ آج اسی کو لے کے میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالت گزرتی ہے، یہ اسے کہتے ہیں نارمل حالت، ایک بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا اس پر ہوتا ہے۔ اب کیا ہے اس کا راز، اس کا سیکرٹ آج کی محفل میں سنو، غور کرو اور اپنے دماغ میں رکھ لو، ہمیشہ اسے یاد رکھو، کبھی نہیں بھولو۔ اب مجھے بیک گراؤنڈ تم نے سمجھا دیا،
कई को तुमने वसवसे आते हैं, कई को तुमने रिजेक्शन होता, डिजेक्शन होता और डिसअपॉइंटमेंट होता और किस्म का तुमने उकताहट होती. द रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस. बात जब समझ में आ गई तो इसको कैसा दूर करना, इसे कैसे आगे लेको जाना, आज की महफिल में तुम्हारे लिए खास ये लेसन है. और से सुनो, नोट करो और सारी हयात ता हयात जिंदगी भर इसको अमल में रखो, याद रखो. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा, तब चलो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक तुमने वाकया सुनाता हूं. एक दौर में एक आदमी था, बहुत परहेजगार और बहुत नमाजी, परहेजगार, जिक्र अस्कार में हमेशा अल्लाह की याद में रहने वाला. तो शैतान देखा ही नहीं, हमेशा इसमें रहता से कैसा अटकाना अटकाना कोशिश करा, नहीं हुआ. आखिर वो एक इंसान के रूप में उसके पास गया. इंसान के रूप में उसके पास गया और बोला, अरे बंदे, मैं भी इतने दिना से, इतने सालों से दिखता हूं तेरे को, बहुत तो नमाज़ें पढ़ता है, बहुत कुरान पढ़ता है, बहुत कुछ पढ़ता है, जिक्र अस्कार में तो रात दिन लगा है, लेकिन क्या फायदा हुआ तुझे? जैसे का वैसा है, न कोई तरक्की हुई, न तेरे हाथ से कुछ ऐसे करामात हो, ये देख कुछ भी नहीं हुआ. क्या फायदा? तू तो इतना मेहनत कर को, जिक्र कर को, कुछ भी तो फायदा नहीं है ना. को उसके दिल में आके उसे ख्याल पैदा करा. ये आदमी जो हमेशा याद करने वाला, जिक्र करने वाला था, सोचने लग गया, सही बात ही बोल रहा है, इतने साल से मैं करता हूँ, क्या भी नहीं, खाली परेशानियां चाहिए, वसवसे तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए, हर चीज का ये चाहिए मुझे, क्या है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, बोल को छोड़ दिया. कंप्लीट जिक्र अस्कार छोड़ दिया. उस जमाने में एक पैगंबर थे, अल्लाह के पैगंबर मौजूद थे. अल्लाह ताला उनको वही भेजा, जाओ फला शख्स से मिलो, उससे बात करो, उससे बोलो, उसे एक बात समझाओ कि किसी बादशाह के दरबार में हाजिर होना चाहे तो क्या वो खुद से हाजिर हो सकता है? वो बोलेगा नहीं. तब किसी बादशाह के दरबार में तुझे हाजिरी होना है, हाजिरी हो रही है डेली, तो उसका मतलब क्या है? बादशाह तुझे इजाजत दिया है, बादशाह तुझे परमिशन दिया है, इस वजह से तू दरबार में अंदर आ गया, वरना इंटरेस्ट में तुझे मार के भगा देता. दरबान तुझे या सिक्योरिटी गार्ड तुझे बादशाह के महल में आने ही देते नहीं. चूंकि तू महल में भी आ गया, दरबार में भी आ गया और उसके दरबार में बैठ के उसकी तारीफ, उसका जिक्र भी कर रहा है, इसका मतलब यह है कि बादशाह तुझे परमिशन दे दिया है. बादशाह परमिशन देने के बाद जब तू अंदर आया तो बादशाह तेरी बातों को सुन रहा है, तेरे प्रेजेंस को देख रहा है और तेरे वो चीजों को दो रोजाना तू जो कर रहा है उसको पसंद कर रहा है, और फिर दूसरी दिन भी बुला रहा है, तीसरे दिन भी बुला रहा है. तो सालों से तुझको उसके दरबार में हाजिर हो रहा होना और तेरे जिक्र को सुनना और उसे पसंद करके फिर बुलाना, इसका मतलब यह है कि तेरे से बादशाह खुश है, तेरे 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 जिक्र अस्कर को बादशाह कबूल कर रहा है. तुझे बादशाह अपने दरबार में आने का परमिशन दिया, इजाजत दिया है. इससे बढ़कर और तुझे क्या चाहिए? अगर वो नहीं चाहता था, अगर वो तुझे इजाजत नहीं देता था तो तुझे अंदर आने की भी इजाजत नहीं मिलती थी और उससे बातचीत करने की भी इजाजत नहीं मिलती थी. तो
اگر جس کو وہ اندر آنا نہیں چاہتا تھا تو اس کو اپنے دربار سے باہر ہی بھگا دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تو ذکر کر رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہی کر رہا ہے, اللہ کی پسند رہنے سے ہی تو کنٹینیو کر رہا ہے. اگر تو نے اب یہ ذکر چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ذکر کو اللہ نے پسند نہیں کر کے تجھ کو باہر بھگا دیا. تو ذکر نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تجھ کو اس کے محل میں اس کے دربار میں آنے سے روک دیا ہے. کیا یہ تو پسند کرے گا؟ جیسے ہی پیغمبر گئے اس سے بات کرے تو وہ رونے لگ گیا, وہ آدمی رونے لگ گیا, حضرت کے پیر پر گر کے معافی مانگنے کا اور کہا کہ خدا کی قسم آپ نے میری زندگی بچا لی, میری آخرت بچا لی بول کے وہ بہت خوش ہوگا. بولا شیطان آ کے مجھے وسوسے پیدا کر کے ایسا کر دیا ورنہ میں برباد ہو جاتا تھا, آپ کا بہت بہت شکریہ بول کے حضرت کو پیر چومنے لگا. تو بات یہ ہے کہ چاہے وسوسے آئے, چاہے باہر سے تم نہ کوئی پریشانی آئے, چاہے تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوں, چاہے تمہیں دنیا کے غم آئے, چاہے دنیا کے اٹریکشنز آئے, تمہارا ذکر کرنا ہی اللہ کی رضامندی ہے. اللہ نے تمہیں پسند کر کے ذکر تمہارے زبان سے سننے کے لیے تمہیں بٹھایا ہے. اللہ نے تمہارے ذکر کی خاطر تم کو سہولتیں بنا کر بٹھایا ہے, اس کے دربار میں اجازت دے کر تم کو اس کا ذکر کرنے کا شوق دیا ہے, اس کے ذکر کرنے کے لیے تم کو توفیق اور ہدایت دیا ہے. اس سے بڑھ کر دولت اور کیا چاہیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اللہ اکبر. تو کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ چاہے دماغ میں دل میں پریشانی آئے, وسوسے آئے, اس کی پرواہ مت کرنا, اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. اپنا ذکر کو, اپنی عبادت کو, اپنی نمازوں کو, اپنی تلاوت قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھنا ہے. کیونکہ شیطان کے جو حملے ہیں, نفس کے جو حملے ہیں, یہ کب تک رہیں گے بولے تو تمہارے جب روحانی درجات بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے تو ایک سٹیج میں تمہاری روح جب کنٹرول میں آ جائیں گی, تمہاری روح جب پاورفل ہو جائیں گی تو نفس کمزور ہو کر بالکل کمزور ہو جائے گا. تو نفس کمزور ہونے کی وجہ سے روح کی طاقت بڑھنے سے تمہارے اندر وسوسے, شیطان کے حملے اور تمام چیزیں جو تم نے آ کے روڈ بلاکس کرتے تھے, ہٹانے کی کوشش کرتے تھے, سب ختم ہو جائیں گے. تو وہ چیز حاصل کرنے کے لیے کنٹینیوس اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اسی کی وجہ سے فار دس ریزن اولیاء اکرام کیا کرے سکو تو جنگل کی طرف چلے گئے. اسے بولتے سے کہ مولوی صاحب روحانی طاقت کر کو یس, اسی کا نام ہے مجاہدہ, اسی کا نام ہے ریاضت, اسی کا نام ہے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا, کہ جو کوئی بھی میرے راستے میں آنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, ہم اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں. تو تمہیں خوش ہونا چاہیے اس بات سے کہ تمہارا دل میں اللہ نے خیال پیدا کیا نیک بننے کا, تو اللہ نے تمہارے لیے راستہ پیدا کیا, نیک بات سکھانے والے کو تمہارے سامنے بٹھا دیا. الحمدللہ. اللہ کا راستہ بتانے والے کو تمہارے سامنے موجود کر دیا. اللہ کے راستے میں کیا کیا مصیبت پریشانی ہے تم کو سکھانے والے کو سامنے بٹھا دیا. یہ سامنے بٹھانے والا جنید ہو, کوئی ہو, اور ہے, لیکن کس کا کام ہے؟ اللہ مالک کا کام. اللہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب خوش نصیب ہو، لکی ہو، اللہ نے تمہیں پسند کر کے اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دی ہے، الحمدللہ، پرمیشن دے دی ہے۔ خوش ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرو، مولا تیرا شکر ہے، شکر ہے، ورنہ تمہیں یہاں بیٹھنا ہرگز نہیں بیٹھتے، تمہیں یہ سننا ہرگز نہیں سنتے، تمہیں یہ شوق پیدا ہونا نہیں ہوتا، کیونکہ مالک کی مرضی تھی کہ وہ تم کو چاہتا ہے کہ میرے لائن میں آؤ، میرے قریب آؤ، میرے پاس آؤ، میرے نیک بندے بنو، میرے محبوب بندے بنو۔ اس کے واسطے تم لوگوں کو بٹھا کر، اس کے ایک آدمی کو بٹھا کر اسے کام دے رہا ہے، لے رہا ہے۔ تو میں اپنے آپ سے نہیں کہتا، بس مولا کا کرم ہے، اس کا کام ہے، کام اس میں کوئی بھی لے گا، اس کو لگا دے گا وہ کام پر، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بندے کے ذریعے سے یہ جتنے 10 لوگ ہیں یا اس کی باتیں سننے والے ہیں، ان کو اللہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اللہ ان کو قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ ان کو اپنی قربت دینا چاہتا ہے، اللہ ان کو اپنے محبوب بنانا چاہتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بولو سب شکر الحمدللہ، شکر اللہ تیرا الحمدللہ۔ شکر احسان۔ الحمدللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت، یہی ہے، یہی اصلیت، یہی حقیقت، معمولی نہیں ہے۔ اب اسی کو لے کر جب تم اور آگے بڑھو گے تو انشاءاللہ تعالی ایک مقام ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تمہیں کچھ نہیں سنائی دے گا، کچھ نہیں دکھائی دے گا، صرف اللہ دکھے گا، اللہ سنائی دے گا، وہ مقام آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ Do you want this or not؟ جی حضرت، ضرور انشاءاللہ حضرت۔ جی جی انشاءاللہ۔ رابعہ، رابعہ listening؟ جی جی انکل، دنیا میں سب سے بڑی دولت کیا ہے معلوم؟ اللہ۔ من کان اللہ کان اللہ لہ، من کان للہ، مطلب کیا؟ من کان للہ اللہ لہ، کان اللہ لہ، ایسا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ ہونا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ ہونا چاہتی ہوں حضرت، ایک جنے جواب دیتے بچت کی ہونا نہیں چاہتے۔ ہونے چاہتے ہیں۔ ہاں میں بھی چاہتی ہوں۔ اللہ کرے میرے بندے، اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں، تم بہت وہ خوش درجے نصیب تک ہو۔ آپ ہی لے جانا سو حضرت ہم نا، ہاں، آپ ہی ہم نا لے جانا سو وہ درجے تک۔ بس اللہ سے دعا کرنا، مطلب یہ کہ بندہ بھی اسٹرگل کرنا، مطلب کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہ چانس نہیں دیتا، یہ خاص الخاص اپنے پیارے بندوں کو چانس دیتا ہے، سب کو پسند نہیں کرتا اللہ۔ دربار میں اللہ کے یہ اب ایک بادشاہ کے دربار میں سب کو جماتا کیا نہیں جماتا، اس کے خاص لوگوں کو ہی جماتا ہے نہیں۔ تو اسی طرح بھی تمہیں بھی کتنے کی بچوں کے ساتھ پڑھے ہیں، اسکول پڑھے ہیں، کالجاں پڑھے ہیں، سب سے دوستی اچھی پکی ہو جاتی کیا ہوتی کیا با؟ نہیں نہیں، کسی خاص چند لوگوں کو تم پسند کرتے، اس کو خاص دوست بناتے، دل کی بات بتاتے، راز بتاتے، نہیں کیا اپنے قریب کر لیتے، نہیں کیا با؟ جی جی، تو اسی طرح اللہ بھی سب کو نہیں دیتا، سب کو نہیں خاص بناتا، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو قربت دیتا ہے۔
اور جس کو قربت دینا چاہتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے، اور جس کو توفیق دیتا ہے اس کو ہدایت کے ساتھ راستے کھولتا ہے. لنہدینہم سبلنا، اس کو راستے کھولتے جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد ایسا چلو، لیفٹ مڑو، رائٹ مڑو، آگے بڑھو، پھر پلٹو، پھر ادھر جاؤ، پھر ادھر جاؤ. راستہ گائیڈ کرتا ہے. وہ گائیڈ کرتے کرتے کہاں لے جاتا ہے؟ ڈیسٹینیشن از جنت. اللہ. دیٹس اٹ. اور ہمیں دوسرا کچھ نہیں چاہیے. اللہ سے وہاں حضور بھی رہیں گے، پیرانے پیر بھی رہیں گے، خواجہ خواجگاہ رہیں گے، خواجہ نقشبند رہیں گے، اور اللہ کرے ہم سب رہیں گے انشاءاللہ. 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 آمین سنیں. ہاں، دیٹ از دی الٹیمیٹ ہمارا ڈیسٹینیشن ہے. دنیا ہے، اب یہاں ہے، اب فیملی ہے، بچے ہیں، یہ ٹائم بینگ ہے. جسٹ فار ٹائم بینگ. یس یو شوڈ بی لائک دس. اللہ has given us some duty. یہ بھی کرو، لیکن ہمارا دل کہاں رہنا؟ ڈیسٹینیشن. کے پاس. یہ دل صرف اسی کو دینا، کسی اور کو نہیں دینا. اب اس میں کون کون آتے بولے تو سب آ جاتے. اب میں بولا تو تم لوگ غصہ کر لیں گے. کسی کو اپنی اولاد سے بہت پیار ہے، کسی کو اپنی اولاد سے بہت پیار ہے، کسی کو اپنے ماں باپ سے بہت پیار ہے، کسی کو اپنے دوستوں سے بہت پیار ہے، کسی کو اپنے نواسوں سے، پوتروں سے بہت پیار ہے، کسی کو دنیا کے مال سے، گھر سے سب پیار ہے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ ٹیمپرری. کم ہونے والا. جب انسان آپ بند کرے گا تو نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی شوہر، نہ کوئی بچے، نہ یہ، نہ کوئی کچھ نہیں. سب ختم ہو جائے. چند روز یاد کریں گے، اس کے بعد اپنی زندگی میں محو ہو جائیں گے. ان کی خوشیوں میں محو ہو جائیں گے، تمہیں یاد بھی نہیں کریں گے. تو ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جو جن کے قریب تھے رشتہ دار، مطلب باپ تھے یا بہن بھی تھے، ماں بھی تھے، وغیرہ تھے، لیکن گزرنے کے بعد جب شادی ہوتی ہے، وہ خوشیاں گزر کے ان کو یاد بھی نہیں کرتے. ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ اپنے رشتہ دار کی شادی میں بھولے سے بھی یاد نہیں کرتے جو گزر گئے. باپ ہو، ماں ہو، بھائی بھی ہو، کچھ بھی ہو، صرف وقت کے لیے، چند وقت کی بات ہے. اس کے بعد جب خوشی آ جاتی بھول جاتی. تو میرے بہنوں، میرے سننے والوں، یہی ہونے والا ہے ہمارے ساتھ بھی. اس کے لیے پھر دل کیوں لگائیں؟ اپنا دل اس سے کیوں لگائیں جو ہم سے چھوٹنے والے ہیں؟ ہمارا دل ان سے کیوں لگائیں جو وقتی ہے، ٹیمپرری ہے، ٹائم کے واسطے ہیں. جیسے ہی ٹائم ختم ہو جائے گا ہمارے ساتھ وہی رہے گا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو عقل استعمال کرو. ہماری عقل کہتی ہے جو چیز میرے پاس رہنے والی ہے اس کی طرف زیادہ دھیان دینا عقل مندی ہے. جو چیز چھوٹنے والی ہے اس کی طرف دھیان دینے والا بے وقوفی ہے. ہم کیا ہیں؟ I leave it to you to decide. تم فیصلہ کر لو، تم کس کی طرف دوڑتے ہو. اس کی طرف دوڑتے ہو جو تم سے چھوٹنے والی ہے، تو تمہارے سے ختم ہونے والی ہے، تمہارے ساتھ کبھی نہیں آنے والی ہے، تمہارے ساتھ کبھی کبھی بھولے ہوئے بھی تمہیں یاد بھی نہیں کرنے والی ہے. اس کی طرف تم
दिन रात लगे हो, अफसोस है, अफसोस है, अफसोस। हम अक्ल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम बेवकूफ हैं। हमारा दिल उसकी तरफ लगना चाहिए जो हमारे साथ यहां भी रहे, खबर में भी रहे, आखिरत में भी रहे। और वो सिर्फ एक ही एक जात मुबारका है, जात ताला है, रब्बुल आलमीन की प्यारी जात पाक है, हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। जिंदगी में, खबर में, हशर में उससे दिल लगाओ। जब उससे दिल लग जाएगा तो समझ जाओ कि तुम कामयाब हो गए। मौत आएगी लेकिन नहीं मरोगे। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होगी। दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी, रूहानी जिंदगी शुरू होगी। रूहानी जिंदगी शुरू होगी, कयामत तक रहेगी, कयामत में भी रहेगी। अब बताओ कि तुम्हें जिंदगी कौन सी चाहिए? जो खत्म होने वाली जिंदगी चाहिए, जो नहीं खत्म होने वाली जिंदगी चाहिए? सोच लो। यही डिसीजन लेने वाले औलिया किराम थे, जिन्होंने चाहा सिर्फ अपने रब को, और सारी चीजों को उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि उनके साथ फैमिली भी थी, वो व्यापार भी करते थे, काम भी करते थे, दुनिया के लोगों में मिलते जुलते भी थे, लेकिन उनका जो अंदरूनी नफ्स ये था, उनका बातिन जो था, उनका दिल जो था, वो कहाँ था? रब के पास। ये करना चाहिए। जैसे कश्ती है, बोट है, समंदर में पानी में तीरता हुआ जाता है, वो पानी के ऊपर तीरता हुआ जाता है, लेकिन सही सलामत पहुंचता है, अपनी जगह पहुंचता है। अगर उसी बोट में, उसी कश्ती में पानी जब अंदर आ जाए तो बोट सही सलामत रह सकता क्या बाप? बोट क्या तैर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? डूब जा, नहीं नहीं मामू नहीं। डूब जा। नहीं। डूब जाएगा। इसी तरह दुनिया भी एक समंदर है। हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ, हमारी हयात, हमारे तो जो जिंदगी का टाइम दिया अल्लाह ने, कश्ती के जरिए जा रहे हैं हम। ये दुनिया के समंदर में हमारी कश्ती तैरते हुए जा रही है, कहां पहुंचने? अल्लाह के पास पहुंचने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? दुनिया के ऊपर चलने के बजाय, दुनिया के सहारे ऊपर चलने के बजाय, जाने के बजाय, अपने डेस्टिनेशन को, दुनिया को अंदर डालने की वजह से दुनिया में ही डूब के मर जाते हैं। जिस तरह से पानी कश्ती के अंदर, बोट के अंदर आए तो कश्ती डूब जाती है, इसी तरह इंसान के दिल में भी अगर दुनिया आ जाए तो वो दुनिया में डुबो देगा। इस वास्ते बंदे बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसी बर्बादी नहीं देखना, नहीं सुनना, और ना उसको पसंद करना। आज बिल्कुल हकीकत खुले तौर से बताता हूं, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया को अपने दिल में मत रख लो। ये दिल एक ग्लास है, ग्लास में, पाक ग्लास में दूध डाल के शहद डालने की जगह है वो। दूध और शहद क्या है? अल्लाह की तजल्लियात है, नूरानियत है, मोहब्बत इलाही है, शौक इलाही है, कुर्बत इलाही है। उस ग्लास को तुम पाक रखना, क्योंकि इसमें 5 चीज आने वाली है। अल्लाह क्या है? सुभान है, पाक है वो जात। तो ऐसी पाक जात का नूर, उसकी तजल्लियात, उसकी खुरबत,
اس کی محبت اور اس کا فیض، اس کا گریس، اس کے بلیسنگز تمہارے دل کی گلاس میں آنا ہے. اگر دل کا گلاس تم کلین رکھیں گے تو فیض آئے گا. دل کی گلاس اگر मामू म्यूट नहीं मामू. हेलो. हेलो यास्मीन, सुने आता है? हाँ सुने आता है मामू वीडियो में नो नो नथिंग, मुझसे का फोन आया था. कट हो गया है. हाँ हाँ फोन. ग्लास ग्लास दिल, एक ग्लास, एक चाहत वेसल हमारा से दिल clean. ग्लास का नमूना है, ग्लास है. तो ये ग्लास को हमें क्या करना, क्लीन करके अल्लाह के नूर को, अल्लाह की तजल्लियात को, अल्लाह के फैज को, अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तैयार रखना है. और जब ग्लास हमारा क्लीन नहीं होगा तो अल्लाह का फैज नहीं आ सकता, क्योंकि जो पाक चीज है वो नहीं आती. तो दिल को पाक करना है. कैसा करना है? नफ्स की बुराइयों को दूर करते जाना है. भाई इतनी बुराइयां गिना, सब नोट करे क्या? हाँ है मामू, ऑलरेडी भी नोट कर रखी. तो ये एक एक चीज को भी तुम्हारे दिल से दूर करना है. एक एक चीज को भी दिखाते जाओ, ग्लास पाक होते जाएंगे, पाक होते जाएंगे, पाक होते जाएंगे, पाक होते जाएंगे, पाक होते. एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा दिल ऐसा हो जाएगा, किसी की परवाह नहीं करेगा. कौन अच्छा रहो, कौन रहो, कौन बोलो, कौन नको बोलो, क्या हो, तुम्हारे पाट का जाले कोरेंगे तुम लोग. एक दीवाना है, एक पागल आदमी है, उसे कौन सी तारीफ कर तो क्या असर होता? मेरे जवाब देते जाओ तुम लोग को, तभी इंटरेक्शन क्लास बोला ना मैं तुम लोग. एक पागल आदमी को कोई तारीफ करे तो उस पर असर होता क्या? नहीं होता. नहीं मामू. आप उसे गाली दो, तुम्हें उसे पत्थर मारो, उसे क्या भी करो, उसे असर होता क्या बा? नहीं होगा. नहीं मामू. दुनिया के खाने, दुनिया के ये अच्छे कपड़े उसे असर होते, ये करता क्या उन्हें? नहीं करता. लैला मजनू के सखा. लैला नहीं मामू, मजनू तो लैला के सिवा क्या भी है मालूम ही नहीं करते वैसा. मस्त मलंग. तो सुनो, मस्त पना बोलते उससे, यानी वो खुद में गुम है, खुद में गुम है. इस वजह से उसे आउटर का उसे फीलिंग ही नहीं है. वो अपने बातिन में डूबा हुआ है, वो अपने इनसाइड में डूबा हुआ है, उसको आउटसाइड की कोई परवाह ही नहीं है. ये हाल हमारा होना है चारों. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह आमीन. आमीन. हमें भी अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की चाहत में गुम होकर दूसरों की परवाह नहीं करने का है. ये स्टेज आ गया, अल्टीमेट महबूब इलाही हो गए. You become वलिया. इंशाल्लाह. तो दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे रास्ते पर चलने की ताकत दे, हिम्मत दे और हमारी हिफाजत फरमाए. आमीन. 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 शैतान मरदूद के वार से, उसके वसवसों से और उसके हमलों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए. आमीन. मामूली नहीं, बड़े बड़े अटक गए. 70,000 औलिया कराम अटक गए उसके पास.